تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزماتے رہیں گے، کبھی بھوک سے، پیاس سے، کبھی جانوں سے، کبھی مالوں سے، کبھی خوف ڈال کر تمہاری آزمائش کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کامیابی کی بشارت ان لوگوں کو سنا دیجئے جو صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ کون ہیں وہ صبر کرنے والے؟ آگے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں۔ آج کے ماحول کے اعتبار سے اس آیت کا جو پیغام ہے وہ ہم لوگوں کے لیے سورج کی روشنی کی طرح ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جس میں ہم موجودہ دور کے پریشان کن حالات میں اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہیں، اپنی منزل کو سمجھ سکتے ہیں۔ آزمائشیں ہر دور میں رہی ہیں، یہ پہلا دور نہیں ہے، اور بڑی بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ اتنی بڑی آزمائشیں تو اب شاید ہوتی بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کو آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت سمود کے حالات کو، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے حالات کو، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو، تمام انبیاء جو مستجاب الدعوات تھے، معصوم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ ان کے پاس تھا، ان کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی آزمائشیں ان کے ساتھ آئیں۔ آزمائشوں میں آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، فیصلہ لینے کی قوت کمزور پڑنے لگتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اور نبیوں کو، اپنے خاص بندوں کو ان حالات کے اندر
ہدایات اور روشنی عطا فرمائی۔ ان کے ذریعے سے انہوں نے ان پریشان کن حالات کے اندر کامیابی کا راستہ اختیار کیا۔ اب ہمارے لیے بھی ان حالات کے اندر کامیابی کا راستہ وہی ہوگا جو ان حضرات کے لیے ہوا تھا۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے، البتہ تحقیق کی بات یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر بہترین نمونہ اور بہترین سیرت رکھی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ ان کے علاوہ بھی جتنے انبیاء ہیں ان کے بھی واقعات کو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ ان کے زمانے میں جو مصیبتیں آئیں، جو امتحان ان سے لیے گئے اور جن حالات سے وہ لوگ دوچار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ان حضرات کا واقعہ بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا ہے؟ ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے، اور اس واسطے کہ بعد میں آنے والے مومنین ان کی زندگیوں سے، ان کے واقعات سے اور ان کے اختیار کردہ راہ سے اپنے لیے راہ عمل متعین کریں اور کامیاب ہوں۔ آج کے وقت میں جبکہ ہر طرف آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دشمنوں نے مسلمانوں کو گھیرا ہوا ہے، مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہیں، ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس اس بات کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ لوگ الگ الگ ہیں، الگ الگ مزاج ہیں، الگ الگ خیالات ہیں، ہر آدمی کی الگ الگ بولی، الگ الگ آواز ہے، مگر ان میں کسی ایک میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی جس چیز میں ہے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہہ کر بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ کامیابی صرف اسی راستے میں ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں یہ بات لکھی ہے کہ موجودہ زمانے میں جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں ان کو حل کرنے کی مختلف تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل ہیں اور برادران وطن کے ساتھ جو مسائل ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کے علاج کے لیے مختلف بہانے اور مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر بیماریاں ہیں کہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پریشانیاں ہیں کہ روز بروز زیادہ ہی ہوتی چلی جا رہی ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ میں یہ عرض کروں کہ یہ امتحان کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ایک بات ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بسا لینا چاہیے کہ یہ امتحان کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کیا ترجمہ ہے؟ اور ہم تم کو آزماتے رہیں گے۔ یہاں پر حدوث ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور فعل کے اندر تجدد زمانہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ حدوث ہوتا ہے یعنی یکے بعد دیگرے وہ چیز چلتی رہتی ہے۔ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ یہ آزمائشیں ہر دور کے اندر ہوئی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، اور آئندہ بھی یہ آزمائشیں ہوتی رہیں گی۔ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اپنے بڑوں سے بدگمان کیوں ہوتے ہیں؟
ہم وہ راستہ اختیار کیوں کرتے ہیں جو راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کیا تھا۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب وہ دریا کے پاس پہنچے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے سے آ پڑا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یہ کہنے لگے کہ موسیٰ تم نے یہ کیا کیا، تمہارا فیصلہ صحیح نہیں تھا، انا لمدرکون، اب ہم لوگ پکڑے گئے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ابھی کامل اعتماد کیے ہوئے نہیں تھے، ان کی عظمت میں کمی تھی۔ وہ نبی تھے، رسول اور پیغمبر تھے، ان کے اوپر جس درجے کا بھروسہ کرنا چاہیے تھا اس درجے کا بھروسہ یہاں نہیں دکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی قیادت پر شک کیا، اپنی قیادت پر کمنٹ کیا، اپنی قیادت کے خلاف بولنے لگے کہ میاں تم نے پھنسوا دیا، ہم لوگ تو ویسے ہی غلامی میں صحیح تھے، کم از کم جی تو رہے تھے، آج پکڑوا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ فرمایا، اللہ پر اپنے توکل اور اطمینان کی قوت کو دکھلایا، فرمایا ان معی ربی سیہدین، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، تم گھبرا رہے ہو، وقت سے پہلے تم بول رہے ہو، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو راستہ دکھائے گا، وہی راستہ بند بھی کرتا ہے، وہی راستہ کھولتا بھی ہے اور وہی راستہ دکھاتا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے رب پر اپنے ایمان کی قوت کا مظاہرہ کیا، اللہ پر توکل کا مظاہرہ کیا، اللہ کے سامنے اپنی عظمت کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مارو اپنی لاٹھی کو، نکل جائیں گے تمہارے لیے راستے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنی لاٹھی ماری اور 12 راستے پیدا ہو گئے۔ کس نے بنایا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس جگہ پر اللہ نے راستہ بنایا؟ یا تو یہ ہم لوگ کہہ دیں کہ یہ رامائن کی طرح کی کہانیاں ہیں، رام اور سیتا کی طرح یہ گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں، ان کا کوئی استتو نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یا پھر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم قرآن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، اس میں جو کچھ جیسے بیان کیا گیا ہمیں اپنی آنکھوں کو دیکھا، جھٹلانا تو منظور ہے مگر قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے واقعات کو جھٹلانا یا شک کرنا منظور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے یہاں پر راستے پیدا فرمائے؟ جب کوئی ہیلا نہیں تھا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، دنیا کے تمام اسباب ختم ہو چکے تھے، سوائے پکڑے جانے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر راستے پیدا فرمائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ غرق موسیٰ ہوا، غرق فرعون ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کامیاب ہوئے، انہوں نے نجات پائی۔ آج ہمارے لیے ان جیسے واقعات کے اندر ہدایتیں ہیں، ہمارے لیے راستے ہیں، مگر ہم ان راستوں کو چھوڑ کر اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے لوگوں کے درمیان اپنی عقلی باتیں کیا کرتے ہیں، اپنے غصوں کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، غصے کے اظہار سے نہیں ہوگا، جذبات کے اظہار سے نہیں ہوگا، جس چیز سے ہوگا میں پھر دہراتا ہوں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دی جائے گی، جو صبر کا مظاہرہ نہیں کریں گے ان کو بشارت نہیں دی جائے گی۔ حالات کیا ہیں؟
حالات یہ ہیں کہ کبھی ٹرینوں کے اندر مسلمان ہونے کی وجہ سے گولیوں سے بھونا جاتا ہے، اور کبھی مسلمان ہونے کی وجہ سے بوڑھوں پر حملے کیے جاتے ہیں، مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو دیش دروہی اور گھسپیٹیا ثابت کر کے ڈیٹینشن کیمپ کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ کبھی مسجدیں توڑی جاتی ہیں، کبھی مدارس پر تالے لگائے جاتے ہیں، کبھی طلاق کے قانون میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، اور کبھی مینارے توڑے جاتے ہیں۔ انہی تمام آزمائشوں میں بے شمار آزمائشیں آپ جانتے ہیں، یعنی آج کے دور میں مسلمان ہونا ایک آزمائش ہے۔ مگر میں پھر بتلا دوں، آج کے دور میں نہیں، ہر دور میں فرعون کے سامنے بھی جن لوگوں نے ایمان و اسلام کا اظہار کیا، فرعون نے کہا تھا باز آ جاؤ ورنہ تمہیں درخت سے لٹکا دیں گے، ہاتھ پیر کٹوا دیں گے۔ اصحاب کہف بھی کہف میں جا کر اسی وجہ سے چھپے کہ ایمان کی وجہ سے ان کے سامنے آزمائشیں تھیں اور جان کے خطرے تھے۔ ان کے علاوہ بے شمار واقعات قرآن مجید کے اندر ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کی وجہ سے، اللہ کا اقرار اور غیر اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے ہر دور کے اندر امتحانات آئے ہیں۔ لہذا ہمارے دور کے اندر بھی اگر یہ آزمائشیں اور امتحان آتے ہیں تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یہ تو آنے ہی تھے۔ ان میں ہمیں کرنا کیا ہے، اس کے اندر ہمیں حیرانی ہے کہ جو پہلے جو لوگوں نے کیا تھا ہم لوگ وہ نہیں کر رہے ہیں۔ جس راستے سے پہلے کے لوگ کامیاب ہوئے تھے اسی راستے سے آج کے لوگ بھی کامیاب ہوں گے، اور آئندہ قیامت تک جب جب امتحانات آتے رہیں گے، مصیبتیں آزمائشیں آتی رہیں گی، کامیابی کا وہی واحد راستہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جن کو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔